لیکن جب میں دیکھوں گا کسی شریعت کے اہم مسائل پہ، دیکھیں مرجعیت فی الحال ہماری ایک مجبوری ہے، شوق نہیں ہے تقلید کرنا. میں تو دعا کروں گا پروردگارہ جلدی امام زمانہ کا ظہور ہو، ہم ان تمام چیزوں سے آزاد ہوں. ہمارا تقلید کرنا شوق نہیں ہے، مجبوری ہے. مجبوری ہے. کریں تو کیا کریں، کریں تو کیا کریں. ڈاکٹرز جا کے شکر ادا کرو، انجینئرز جا کے دعا کرنا پروردگارہ تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے مجھے تقلید جیسی نعمت سے نوازا. اگر تقلید جیسی نعمت نہ ہوتی یا تو آپ بے عمل ہوتے یا پھر ڈاکٹر اور انجینئر بن ہی نہ پاتے. کیوں نہیں بن پاتے؟ کیوں نہیں بن پاتے؟ یا تو آپ احتیاط پہ عمل کرتے یا تو پھر اپنے مسائل خود حل کرتے. جب آپ اپنے مسائل خود حل کرتے تو یہ 5 سال کا MBBS کا کورس نہیں بلکہ حوزے کا کورس کرنا پڑتا. یہ نعمت ہے، نعمت ہے، نعمت ہے، استفادہ کرو، نعمت ہے. ہمارا شوق نہیں ہے، ہمارا شوق نہیں ہے. اور یہ بھی تصور لوگوں کے دلوں سے نکالیں. ہم مراجع کرام کی طرف رجوع کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں. مرجعیت، فرجعوا الى روات احادیثنا، ہم رجوع کرتے ہیں، اطاعت نہیں کرتے ہیں. اطاعت صرف امام معصوم کی ہے، صرف امام معصوم کی. ہم رجوع کرتے ہیں، ہم رجوع کرتے ہیں، رجوع کریں. تقلید اطاعت نہیں ہے. اور دوسری بات، ہمارے یہاں احترام، ایک احترام ذاتی ہے اور ایک احترام عرضی ہے. عرضی جتنے بھی مراجع کرام ہیں ان کا احترام ذاتی نہیں ہے، عرضی ہے. عرضی یعنی کیا؟ مثال کے طور پہ زیغم غروی، بنگلور والے بڑی محبت کرتے ہیں، علی پور والے بڑی محبت کرتے ہیں. محبت کی وجہ کیا ہے؟ محبت کی وجہ میری خطابت، میرا عالم دین ہونا، میرے سر پہ امامہ ہونا اور ٹھیک ٹھاک کام کرنا اور فضائل آل محمد بیان کرنا. یہ وجہ ہے میرے احترام کی. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ جب میں چھوٹا تھا تو میرے کزنز وغیرہ مجھے مارتے بھی تھے، تھپڑ بھی مارتے تھے، لڑائیاں بھی ہوتی تھی، کشتی بھی ہوتی تھی، ڈنڈوں سے بھی مار کھائی ہے، اساتذہ مارتے تھے، خوب مارتے تھے. اگر میرا احترام ذاتی ہوتا تو جس دن میں پیدا ہوا تھا اسی دن میں حضرت ہوتا. اگر احترام ذاتی ہوتا تو اسی دن میں حضرت ہوتا. احترام عرضی ہے، عرضی کسی علت کی وجہ سے محترم ہے. علماء کرام مراجعین عظام کا احترام عرضی ہے، ذاتی نہیں. کیوں احترام؟ کیونکہ وہ قرآن و حدیث کا نچوڑ پیش کر کے ہماری خدمت میں رکھتے ہیں. جس دن وہ اہل بیت کے خلاف ہو جائیں یا غلط نچوڑ پیش کرنے لگے تو ان کا کوئی احترام نہیں ہے، کوئی احترام نہیں ہے. یہ مت سوچو کہ ہم کوئی بت پرستی کر رہے ہیں، نہیں، اتنا کھل کے بول رہے ہیں. ایک صاحب تھے ان کے سامنے لفظ آیت اللہ لکھا جاتا تھا، لیکن جب انہوں نے شہادت صدیقہ کبریٰ کا انکار کیا ہم نے ان پہ لعنت بھیجی. علماء کے بیانات آئے، آیت اللہ مکارم شیرازی کے بیانات آئے، آیت اللہ وحید خراسانی کے بیانات آئے، آیت اللہ سستانی کا موقف آیا. جو بھی شہادت صدیقہ کا انکار کرے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. ان کے اوپر ٹائٹل تھا آیت اللہ کا. تو یہ مت سوچو کہ ہم کسی کی پوجا کر رہے ہیں، کسی کی پوجا، کسی کے اطاعت وطاعت نہیں کر رہے ہیں. ہم فالو کر رہے ہیں اپنے مسائل میں، ہم رجوع کر رہے ہیں، ہم تقلید کر رہے ہیں. یہ تصور ہٹا دو اور کہہ دو کہ جناب والا وہ جو ہے انہیں فلاں صاحب کو امام مانتے ہیں، 14واں امام، 15واں امام. یہ تمہارے وہم ہیں، یہ تمہارے وہم ہیں. احترام مراجع کرام کا کیا ہے؟ عرضی. عرضی یاد رکھیے گا، عرضی احترام ہے. جس دن ان میں کوئی خامی نظر آئے، جس دن یہ اہل بیت کے خلاف بولے، ہم ان کا احترام کرنا چھوڑ دیں گے. عرضی احترام ہے. اچھا، ذاتی احترام صرف و صرف 14 کا ہے بس. ذاتی احترام صرف 14 کا ہے، 14 کا. اور باقی جتنی بھی شخصیت ہے، شیخ صدوق کا کتنا احترام ہے. کیا شیخ صدوق جس دن پیدا ہوئے تھے اسی دن ہم ان کے قدم چومنے گئے تھے کہ ارے شیخ صدوق پیدا ہو گئے؟ نہیں. شیخ صدوق بڑے ہوئے، انہوں نے اپنے آپ کو بنایا، وہ صفات لے کے آئے کہ جن صفات کی وجہ سے ہم ان کا احترام کریں. جب وہ صفات ان کے اندر آ گئی ہم نے احترام کرنا شروع کر دیا. جس دن وہ صفات ہٹتی رہیں گی ہم احترام کرنا چھوڑتے رہیں گے. چھوٹی سی بات ہے یار، سمپل سی بات ہے. اسے اتنا زیادہ تم کنفیوژن کیوں لوگوں میں کریٹ کر رہے ہو؟ لوگوں کو صاف صاف بتاؤ، صاف صاف بتاؤ. لوگوں میں اختلافات پیدا نہ کرو. ویسے ہی ہماری شیعت، ہم نمیدن ہم خارجی دشمنوں سے لڑیں یا اپنے درمیان کے اختلافات سے لڑیں؟
متحد ہو کے رہو، متحد ہو کے رہو. میں نے شروع میں ایک جملہ کہا تھا، بس میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں. شروع میں ایک میں نے جملہ کہا تھا، ہمارے پڑوسی ملک میں ابھی ماشاءاللہ سے ایک شیعہ ایک پلیٹ فارم پہ آ گیا ہے. یہی پڑوس میں ابھی ایک بل پاس ہوئی جو کہ شیعت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، بہت بڑا خطرہ ہے، اور اس کے تاثرات ہندوستان تک میں محسوس کیے جائیں گے. یاد رکھیں، اگر یہ بل وہاں پاس ہوتی ہے تو اس کا اثر ہندوستان تک آئے گا. میں نے ایک چیز پہ غور کیا اور ایک نتیجہ نکالا، وہ یہ کہ جب دشمن کھل کے ہمارے سامنے آتا ہے تو ہماری صفوں میں اتحاد پیدا ہو جاتا ہے، ہماری صفوں میں اتحاد پیدا ہو جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے سامنے والا جو ہمارا دشمن تھا اسے ہم نے چچا بابا تایا بنا لیا، اور جو ہمارے صفوں کے سگے لوگ تھے انہیں دور کر دیا. آپ صفوں کے جو لوگ ہیں، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے فلاں آدمی میں غلطی ہے، ٹھیک ہے غلطی ہے، آپ برداشت کا مادہ بڑھاؤ، سنو، اگر غلط ہے تو اس کا رد کرو، برداشت کا مادہ بڑھاؤ، ایک دوسرے کو تحمل کرنا سیکھو. میں نے جو ابھی کل پرسوں ایک کانفرنس ہوا پڑوسی ملک میں، بہت بڑا کانفرنس ہوا، میں نے دیکھا وہاں پہ سارے چہرے موجود تھے. کچھ ایسے بھی چہرے تھے جنہیں تصور نہیں کیا جا سکتا، وہ بھی موجود تھے. انہوں نے بیان دیے، وہاں علماء نے بیٹھ کے ان کی باتوں کو برداشت کیا اور صبر کا مظاہرہ کیا. ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھو، علمی اختلاف رکھو، کسی کو کہیں سے بین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہ کسی ذاکر کو بین کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی عالم کو بین کرنے کی ضرورت ہے. مجھے یاد ہے میں قم المقدسہ میں ایک درس میں گیا تھا، آیت اللہ علوی بروجردی صاحب کے 3 سال پہلے کی بات ہے. میں زیارتوں کے لیے گیا تھا، وحید خراسانی صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد ان کے درس میں پہنچا. ان کے درس میں جب میں انٹر ہو رہا تھا ایسے ہی میں نے کہا چلو کچھ نہ کچھ ملے گا، خالی گھوم رہے. تو ان کا ایک لفظ میں نے سنا اور بڑا اچھا لفظ لگا، میں نے اسی وقت موبائل میں نوٹ کیا. انہوں نے فرمایا مرجعیت باید حر باشه، یعنی مرجع کو آزاد ہونا چاہیے اپنے رائے میں، اپنے خیالات میں. مثال کے طور پہ ایک مرجع دوسرے مرجع پہ پابندی نہ لگائے کہ ہمیں ایسا نہیں ایسا فتویٰ دو، اس کے علاوہ کچھ اور مت دینا. آزاد ہونا چاہیے. اسی طریقے سے ہمیں آزادی ہونی چاہیے ہمارے پاس، ٹھیک ہے. جس کے جو خیالات ہیں وہ بیان کر سکتا ہے. آپ اپنے علم کے زور پہ رد پیش کریں. میری اگر کسی کو باتیں غلط لگ رہی، مثال کے طور پہ میرے بعد جو بھی صاحب آئے میرا رد کریں، مجھے کوئی اشکال نہیں ہے، میرے ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر اچھی بات ہوگی، قابل قبول بات ہوگی تو میں قبول کروں گا، میں ایکسپٹ کروں گا. لیکن یہ جو وہابیت وہاں ہے، وہابیت کو شیعوں میں مت لاؤ. شیعوں میں وہابی نظریے کو لے کے نہ فلاں کافر، فلاں مشرک، فلاں مرتد. یہ وہابی نظریے ہیں. کافر کسی کو اوپر لعنتیں والتے مت کرو، کسی کو جہنمی مت کہو. تم کون ہو تو جہنمی کہنے والے؟ کون ہو جہنمی کہنے والے؟ اچھا، کسی کے دل میں عشق علی ہو، ولایت علی ہو، حسین سے پیار ہو، حسین کی محبت ہو، آپ کہیں جناب والا وہ جہنمی ہے؟ چھوٹی چھوٹی سی غلطیوں کی وجہ سے جہنمی کسی کو بنا دیا؟ خدا را اہل بیت کو سمجھو. میں بارہا کہتا ہوں، کچھ نہیں تو کسی عالم دین کو بٹھا کے حد اقل امامت کے کسی ایک چیپٹر کو تو پڑھو. اصول کافی پڑھو، کتاب حجت کو پڑھو. سخت نہیں ہے، آسان ہے. کوئی عالم دین جب آپ کو اس ممبر سے بیٹھ کے پڑھائے گا بہت آسان ہے، لطف آئے گا. دعویٰ ہے میرا، پڑھو. جب آپ پڑھیں گے تو امام زمانہ کی چھٹی کے قائل نہیں ہوں گے. امام زمانہ کی چھٹی کے قائل نہیں ہوں گے. امام زمانہ کا اثر ہے، امام زمانہ کی ایک لمحہ ہم پہ نظر ہے.